السلام علیکم دوستو آج بھی ہر روز کی طرح آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت علم اور عقل سے نوازا ہے، اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک ہر روز ہزاروں لوگوں کو ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور کافی سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسلام قبول کرنے بھی آتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، آج بھی انہی لاکھوں لوگوں میں سے آپ کو ایک انسان کا سوال سناتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے مطمئن ہوتا ہے، اور کیا یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سن کر اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں۔ نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کر سکتی ہیں۔ میرا نام پرگتی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگز وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے سکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لیے، میوزک کے لیے یا وائس ماڈیولیشن ایسے کچھ، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے، ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ تو دوستو آپ نے سوال تو سن لیا، اب آگے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سن لیتے ہیں۔ اور دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سن کر آپ بھی مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں، ہمیں اپنی رائے بھی ضرور بتائیں۔ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے، تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی۔ وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے۔ تو یہ ضروری نہیں کوئی سکل آپ کے پاس ہے تو اس سکل کا غلط استعمال کرے۔ کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا۔ وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے۔ تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو۔ جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے، اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے ان دا نیم آف وومینز لبرلائزیشن، دا ویسٹرن سوسائٹی ان دا نیم آف وومینز لبرلائزیشن ایکچولی they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ، ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا، آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں، وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے۔ مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے۔ اس کے اندر ایک ایڈ میں، ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے
جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے, لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ, اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین, ہماری والدہ, ہماری بہن, ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے, خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے, یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومن لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں, جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے, معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا, ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے, لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے ذاکر صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا, کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے, تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے, رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی سر. بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا, ورنہ مت کرنا. بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے. بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل, اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں. اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال. پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں, سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے, اچھے کام سیدھے ہاتھ سے. اچھے کام جو کام, مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے, مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے. ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے, جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے. دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائے گا. آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے؟ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میں جب میڈیکل کالج میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے, یہ دماغ کے دو حصے ہیں, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر, لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو, اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے, اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے, لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائڈ از کنٹرول, لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی, کیونکہ لیفٹ ڈومیننٹ ہے جس سائڈ پہ دل ہے, اسی لیے رائٹ سائڈ مور پاورفل ہے. تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہے, دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے. لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان, بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ,
وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو, کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, سو دیٹ کیپس دا برین ہیلدی. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. لائک میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دا آنسر دا کوشچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی, بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے. اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے. ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے, اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. بے شک. تو دوستو جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا, یہ شخص بھی باقی لوگوں کی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے بالکل مطمئن ہو گیا. دوستو اسلام ایک سچا اور صحیح مذہب ہے, اس لیے تو اللہ پاک جسے اپنا بنانا چاہے تو اسے اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی. ایسے ہی کافی سارے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسلام قبول بھی کرنے آتے ہیں اور اسلام کو اپنے مذہب بنا لیتے ہیں. وہ دوستو کہتے ہیں نا, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل بھی ساتھ میں سبسکرائب کر لیں.